ہمارے سمندروں میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو صرف زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پوری کہانیاں ہیں، تخلیق کی، نتائج کی اور ارتقاء کی۔ تو چلیے آج ہم زمین کے کچھ ایسے ہی سب سے پراسرار جزیروں کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خوفناک منظر سے۔ ذرا تصور کیجئے، سال ہے 2009، ایک برازیلی مچھلیرا سمندر کی لہروں پر ہے، اور پھر اچانک اس کے چاروں طرف کا پانی خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا نظارہ جس نے اس کی روح تک کو دہلا دیا۔ اصل میں وہ مچھلیرا ایک ایسے جزیرے کے قریب بھٹک گیا تھا جہاں انسانوں کا جانا سمجھ لیں موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ آخر وہ کون سی جگہ تھی اور وہاں ایسا کیا تھا؟ اس سوال پر ہم واپس آئیں گے، لیکن پہلے چلیے ایک بالکل الگ قسم کے جزیرے کا رخ کرتے ہیں۔ ایک ایسا جزیرہ جسے قدرت نے نہیں بلکہ ہم نے اپنی غفلت سے بنایا ہے۔ دنیا کے نقشے پر کچھ جزیرے ایسے بھی ہیں جو پتھروں اور مٹی سے نہیں بنے۔ ہمارا پہلا پراسرار جزیرہ دراصل ہماری اس جدید دنیا کی پیداوار ہے۔ یہ ہماری لاپرواہی کا ایک تیرتا ہوا ثبوت ہے، ایک ایسا نشان جو ہم نے سیارے پر چھوڑا ہے۔ اس کا نام ہے گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ، اور یہ پلاسٹک کا ایک تیرتا ہوا براعظم ہے۔ لیکن یہ صرف کچھ لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ہماری پوری عالمی استعمال کرو اور پھینکو ثقافت کی ایک خوفناک علامت ہے۔ یہ کوئی ٹھوس زمین نہیں ہے، بلکہ پلاسٹک کے اربوں ٹکڑوں پر مشتمل ایک زہریلا سمندر ہے۔ اور اس کا حجم عام تصور سے بالکل باہر ہے۔ یہ کچرے کا ڈھیر 16 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اس اتنے بڑے علاقے میں سوچئے، ایک اندازے کے مطابق 1.8 کھرب پلاسٹک کے ٹکڑے تیر رہے ہیں۔ بوتلیں، عام شاپنگ بیگز، مچھلی پکڑنے کے جال، کھلونے، یعنی ہماری روزمرہ زندگی کی ہر وہ چیز جو ہم استعمال کر کے بس بھول جاتے ہیں۔ اگر اس کے سائز کا ٹھیک سے اندازہ لگانا ہو تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ فرانس جیسے بڑے ملک کے رقبے سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ جی ہاں، پلاسٹک کا ایک پورا ملک جو ہمارے سمندروں کے بالکل بیچوں بیچ تیر رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ بنا کیسے؟ تو اس کی وجہ ہے سمندر کے اندر موجود وہ طاقتور گھومتی ہوئی لہریں جنہیں گائرز کہتے ہیں۔ یہ لہریں سمجھیے ایک بہت بڑے بھنور کی طرح کام کرتی ہیں جو ندیوں اور ساحلوں سے آنے والے سارے کچرے کو اپنے مرکز میں کھینچ کر قید کر لیتی ہیں۔ اور چونکہ یہ سب ہماری نظروں سے دور کھلے سمندر میں ہو رہا تھا، یہ افریت کئی دہائیوں تک بغیر کسی روک ٹوک کے بس بڑھتا ہی چلا گیا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ابھی باقی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سورج کی روشنی اور لہروں سے ٹوٹ کر بہت ہی چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جنہیں ہم مائکرو پلاسٹکس کہتے ہیں۔ پھر سمندری مخلوق اسے غلطی سے کھانا سمجھ کر کھا لیتی ہے، اور اس طرح یہ ہماری فوڈ چین میں داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم نے سمندری ماحولیاتی نظام کو اس حد تک بدل دیا ہے کہ اب ہم اپنا ہی پھینکا ہوا کچرا واپس کھا رہے ہیں۔ انسان کی پھیلائی ہوئی تباہی سے اب ہم رخ کرتے ہیں قدرت کے ایک عظیم معجزے کی طرف، ایک ایسی جگہ جو ہمیں زندگی کے آغاز کا وہ بنیادی عمل دکھاتی ہے، جہاں سائنسدانوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بالکل نئے جزیرے کو سمندر کی گہرائیوں سے جنم لیتے دیکھا۔ یہ جزیرہ ہے سرٹسے، آئس لینڈ کے ساحل کے پاس۔ ہوا یوں کہ 1963 میں سمندر کے نیچے ایک آتش فشاں پھٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاوے اور راک کا ایک پہاڑ پانی سے باہر نکل آیا۔ جب یہ پورا عمل 4 سال بعد رکا تو ایک نیا جزیرہ وجود میں آ چکا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 2 سال کے اندر اس بے جان چٹان پر پہلا پودا ہوگا، اور آج یہ جگہ پودوں، کیڑوں اور پرندوں کی سینکڑوں اقسام سے آباد ایک پورا ماحولیاتی نظام ہے۔ یہ جزیرہ سائنسدانوں کے لیے آپ سمجھ لیں ایک انمول قدرتی لیبارٹری ہے۔ یہاں انسانوں کا داخلہ سختی سے منع ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ زندگی بغیر کسی بیرونی مداخلت کے ایک نئی زمین کو کیسے آباد کرتی ہے۔ سرٹ سے اصل میں ہمیں کروڑوں سال پیچھے لے جا کر یہ دیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ شاید ہماری اپنی زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا ہوگا۔ یہ تو ماحولیات کے بنیادی اصولوں کو عملی طور پر سمجھنے کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ لیکن اس نئی دنیا کی کہانی میں گہرا سبق بھی چھپا ہے۔ سمندر کی وہی طاقتور لہریں جو اس کی پیدائش کا سبب بنی، اب دھیرے دھیرے اسے واپس نگل رہی ہیں۔ یہ جزیرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے سیارے پر تخلیق اور تباہی کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور قدرت کی بنائی ہوئی خوبصورت ترین چیزیں بھی عارضی ہو سکتی ہیں۔ تو اب واپس چلتے ہیں اپنی پہلی کہانی کی طرف، اس برازیلی مچھیرے کی طرف جس نے سمندر کو خون میں بدلتے دیکھا تھا۔ وہ جس جزیرے کے قریب پہنچا تھا وہ ارتقاء کے عمل کی ایک زندہ اور انتہائی خوفناک مثال ہے۔
ये एक ऐसी जगह है जो दिखाती है कि जब जिंदगी को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए तो वो क्या अजीब और क्या खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस जगह का नाम है आइला द केमादा ग्रांडे, जिसे आम ज़बान में सांपों का जजीरा कहा जाता है। और यहाँ की हकीकत यह है कि हर 1 मुरब्बा मीटर के इलाके में 1 से लेकर 5 तक जहरीले सांप हो सकते हैं। और ये कोई मामूली सांप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हैं गोल्डन लैंस हेड वाइपर्स, जो सिर्फ और सिर्फ इसी जजीरे पर पाए जाते हैं। इनका जहर इस कदर तेज और ताकतवर है कि ये इंसानी गोश्त को चंद ही लम्हों में पिघला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इनका जहर इतना खतरनाक हुआ क्यों? ये कुदरती इंतखाब की एक बेहतरीन मिसाल है। देखिए, हजारों साल पहले जब समंदर की सतह बुलंद हुई तो ये जजीरा मूल जमीन से कट गया। अब यहाँ फंसे हुए सांपों के पास जमीन पर खाने के लिए कोई जानवर नहीं बचा था। इनकी वाहिद खुराक वो हिजरत करने वाले परिंदे थे जो कुछ देर आराम के लिए यहाँ रुकते थे। तो इर्तिका ने उन सांपों को फौकियत दी जिनका जहर सबसे तेजी से असर करता था, ताकि वो परिंदे को डसने के बाद उसके उड़ने से पहले ही उसे मार सकें। ये जजीरा आज इतना खतरनाक है कि ब्राजील की हुकूमत ने यहाँ आम लोगों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। एक कहानी मशहूर है कि यहाँ रहने वाले आखिरी इंसान एक लाइट हाउस का रखवाला और उसका खानदान था, जो 1920s की दहाई में बहुत पुरअसरार तरीके से हलाक हो गए। ये जजीरा हमें याद दिलाता है कि इस सैयारे पर ऐसी जगहें भी हैं जहाँ इंसान हाकिम नहीं है। तो ये हैं 3 जजीरे और 3 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ। एक हमारी गफलत की पैदावार, एक कुदरत की तख्लीक का शाहकार और एक इर्तिका की इंतहाई मिसाल। लेकिन अगर गौर करें तो ये तीनों कहानियाँ दरअसल हमारी ही दुनिया के 3 अलग अलग आईने हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इस बात का आईना है कि कैसे हमारे आलमी निज़ामों के अनजाने नताइज माहौलियात को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्ट से हमें कुदरत की तख्लीकी ताकत और उस बुनियादी अमल का अक्स दिखाता है जिससे जिंदगी जन्म लेती है। और सांपों का जजीरा इर्तिका के इस बेरहम कानून का आईना है जो ये बताता है कि तन्हाई और जिंदा रहने की जिद्दोजहद जिंदगी को किस हद तक बदल सकती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा सैयारा कितना पेचीदा, हैरत अंगेज और कभी-कभी कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो वो राज हैं जो सतह पर आ चुके हैं। जरा सोचिए, हमारे समंदरों की इन गहराइयों में अभी कितने ही ऐसे राज छुपे होंगे जो बस अपने